جان کو ہوش آ چکا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نور ان کے پاس بیٹھی انہیں خاموش کروا رہی تھی، جبکہ شہریار خاموش سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ خان بابا تو غصے میں کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ آبی اور دعوت ڈر کے مارے کمرے سے باہر ایک طرف کھڑے تھے۔ اندر کی ہر آہٹ پر ان کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ نہ جانے کون ہے وہ لڑکی جسے ہاشم خان نے یوں بدنام کیا۔ ہمیں تو اس لڑکی کی بہن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس کی بہن نے جتنا سچ جھوٹ کیا ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اس لڑکی نے کیوں کیا ہاشم سے نکاح؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا سر جھکا گئی؟ وہ لڑکی بھی کوئی پاکیزہ نہ ہوگی، اور ہاشم خان سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، اور اس سے ہم اب اپنے انداز میں نمٹیں گے۔ خان بابا غصے میں کہتے جا رہے تھے، اور ان کی ہر بات پر نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ فی الحال وہاں کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں، نازلی ہے۔ خان بابا غصے سے ہاشم اور اس انجان لڑکی کو خوب باتیں سنا رہے تھے۔ نور کے دل میں ایک تو تابین کی باتوں نے ڈر پیدا کر دیا تھا، پر اگر وہ اس چیز کو ایک طرف رکھ کر انہیں سب بتا بھی دیتی تو اسے ڈر تھا کہ نازلی کا جان کر کہیں اس کے لیے ان کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے، کہ جو کچھ نازلی کے ساتھ اس کے گھر والوں نے کیا، اگر وہی سب کچھ یہاں بھی اس کے ساتھ ہوا تو وہ لڑکی کیسے جی پائے گی؟ وہ نازک لڑکی مزید توہین سہ نہیں پائے گی، وہ تو مر جائے گی، اور نور ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شہریار، آپ گاڑی نکالیں، ہم ابھی اور اسی وقت خان ولا جائیں گے اور اپنے نافرمان بیٹے اور اس بے حیا لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان سے دو ٹوک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آواز پر نور کا دل پھڑپڑانے لگا تھا۔ ایک تو خان ولا جانا اور دوسرا نازلی کو بے حیا کہنا، یہ باتیں اس کے دل میں چبھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ خان بابا کی بات پر شہریار اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا تو نور کے دل سے شدت سے دعا نکلی کہ کسی طرح اس وقت یہ مصیبت ٹل جائے۔ اللہ نے جیسے اس کی دعا قبول کی تھی، تبھی جان اٹھتے ہوئے بولی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ان کی کمزور آواز پر شہریار کے قدم تھم سے گئے۔ وہ ان کی طرف پلٹا اور بولا، مگر آپ تو بیمار ہیں جان، آپ آرام کریں۔ نہیں، مجھے ساتھ جانا ہے ہر حال میں۔ ان کا انداز ضدی اور دو ٹوک تھا، جیسے اب وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ خان بابا نے ان کو دیکھ کر کہا، آپ کہیں نہیں جا رہی، آپ آرام کریں، ہم خود آپ کے بیٹے سے اچھی طرح سے بات کر لیں گے۔ جان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی دنیا میں طوفان برپا تھا اور وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ ان کی دنیا اجڑ رہی اور وہ آرام کرتی رہیں؟ ناممکن۔ آپ کے بیٹے سے اچھے سے بات کر لیں گے۔ ان کی اسی بات سے تو جان ڈر رہی تھی کہ وہ باپ بیٹا اب ایک بار پھر سے اگر آمنے سامنے ہوئے تو نہ جانے کیا قیامت آئے گی۔ غصے کے وہ دونوں تیز تھے، اپنے غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے خود کو مضبوط کر کے نور سے کہا، نور، میری شال نکالو بیٹا۔ ان کی بات پر خان بابا نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی انہیں بہت مجبور کر دیتی تھی۔ وہ جو کسی کی نہیں سنتے تھے اور ضد کے پکے تھے، وہ جان کے آگے ہار جاتے تھے۔ جان کے آگے ان کی ضد ٹوٹ جاتی تھی۔ تبھی وہ بولے، شہریار، ابھی رہنے دے، آپ کی جان اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گی، میں جانتا ہوں انہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اس لیے ہم صبح خان ولا جائیں گے، پھر جو ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا۔ وہ خود پر ضبط کر کے کہتے ہوئے مٹھیاں بینچ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی بات پر سر ہلا کر شہریار وہیں خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نور کو دیکھا جو خان بابا کے بیٹھنے پر لمبی سانس کھینچ کر جان کو آرام کرنے کا کہنے لگی، اور شہریار کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ نٹھال سی ہو گئی تھی۔ اس کے اکلوتے بھائی نے ایسا کیا تھا، نور کو کتنا دکھ ہوگا وہ سوچ سکتا تھا۔ ہاشم کی شادی کو لے کر اس نے نور کے منہ سے کئی بار باتیں سنی تھی کہ لالا کی شادی میں وہ یہ کرے گی وہ کرے گی، پر ہاشم نے تو ہر چیز پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ خود اس لڑکی کے منہ سے ہاشم کی شادی کی بات سن کر شاکڈ رہ گیا تھا، پر پھر اس نے جلدی ہی خود کو سنبھال لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، پر وہ جس دو ٹوک انداز میں بات کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ شہریار کو بھی ہاشم کی اس حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ ہاشم خان نے ہمیں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہاشم خان نے آبی سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ ضرور اس کے پیچھے وجہ وہی لڑکی ہوگی۔ نہ جانے کتنے سال سے شادی کر کے بیٹھا ہے اور اتنے عرصے سے ہمیں بیوقوف بناتا رہا۔ خان بابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر ڈالتے۔
ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کی بات پر نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا کہ خان بابا ایسا بھی سمجھے گے۔ تابی نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ ہاشم کی شادی کب ہوئی، کتنا عرصہ ہوا۔ پھر تو خان بابا کا یہ سوچنا بنتا تھا کہ ہاشم نے نازلی کی وجہ سے ہی آبی سے شادی سے انکار کیا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اب پرانی اور نئی باتیں جڑ کر اگر ایک ہوگی تو اس گھر کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ ایک بات جسے لے کر سالوں سے باپ بیٹے کا جھگڑا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اب ہاشم کی شادی سے اس بات کو جوڑ دیا گیا تھا جو کہ خطرے کی بات تھی۔ تبھی نور مزید چپ نہ رہ سکی اور انہیں دیکھ کر بولی، خان بابا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہاتھ مسلنے لگی۔ ایسا ہی ہے بیٹا، ہمیں پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہاشم خان کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چکر ہے، ورنہ اسے شادی سے انکار کیوں ہوتا؟ ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ کل دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ہاشم خان اس لڑکی کے منہ پر طلاق دے مارے گا، یا پھر کل ہمیشہ کے لیے وہ ہم سب کے لیے مر جائے گا۔ خان بابا کے ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے الفاظ پر نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ جان نے بھی اپنا دل تھام لیا تھا۔ تبھی وہ بولی، ایسی باتیں تو نہ کریں۔ ہم ایسا ہی کریں گے بیگم، اور اس بار آپ بھی ہماری راستے میں نہیں آئیں گی۔ خان بابا سرد انداز میں بولے تھے۔ پہلے جان کی وجہ سے وہ ہاشم کو حویلی سے نہیں روکتے تھے، پر کل کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ جان درد میں ڈوبی آواز میں رونے لگی تو نور نے انہیں دیکھا، پھر ایک دم اٹھ کر خان بابا کی طرف بڑھی اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ خان بابا یوں اپنوں سے منہ موڑا نہیں جاتا، اس نے آہستہ آواز میں کہہ کر انہیں دیکھا۔ تو ہم منہ نہ موڑے تو اور کیا کریں؟ آپ کے بھائی نے جو کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں بیٹی سے پوچھا۔ بیٹا جی، اس نے ہمارا سینہ چھلنی کر دیا ہے، ہم اپنے زخم کس کو دکھائیں؟ ہمارا بیٹا ہمیں ہر مقام پر منہ کے بل گرا رہا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ایسا بیٹا ہوتا ہی نہ تو پیدا ہوتے ہی اگر مر جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے انداز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ ان کی بات پر نور کی آنکھیں نم ہوئی۔ جان کی سسکیاں بھی کمرے میں گونجنے لگی۔ شہریار سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ جان پلیز آپ روئیں مت، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ کیوں نہ روئیں ہم شہریار؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے خان بابا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ان کی باتیں ایک ماں کے دل کو تڑپا رہی ہیں۔ ان سے کہیں کہ آپ وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ شہریار نے پریشانی سے انہیں پھر پتھر چہرہ لیے خان بابا کو دیکھا۔ خان بابا فیصلہ کرنے کے بعد کسی کی کہاں سنتے تھے۔ نور نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، خان بابا آپ معاف کر دینا لالا کو۔ نہیں بیٹا جی، اب آر یا پار کا فیصلہ ہوگا، یا وہ ہماری بات مانے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولے تھے۔ نور نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ وہ انہیں نازلی کا بتانے جا رہی تھی۔ وہ یہ رسک لے رہی تھی کہ کیا پتہ نازلی کے نام پر ان کا دل کچھ نرم پڑ جائے، پر ڈر بھی تھا کہ کہیں نازلی کا نام ان کے غصے کو مزید ہوا نہ دے دے۔ پر جو بھی ہو وہ انہیں سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط کر کے خان بابا کے چہرے کو دیکھا اور پھر بولی، لالا نے جس سے شادی کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نازلی ہے، اور ان کی شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ہاشم لالا نے رشتے سے انکار اس وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ آبی کو واقعی بہن مانتے ہیں اس لیے انکار کیا۔ نازلی تو ان کی زندگی میں بعد میں آئی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، جبکہ دروازے کے پار کھڑی آبی نے دل تھام لیا تھا۔ کیا کہا؟ نازلی تمہاری دوست؟ ان سب میں سے جان سب سے پہلے ہوش میں آ کر بولی تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی تو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر بیٹھی تھی، تو کیا ان کے دل کی بات پوری ہو گئی تھی؟ انہیں تو نور کی بات پر یقین نہ آیا۔ جی ہاں جان، وہی نازلی۔ نور نے پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظر شہریار پر پڑی جو جلتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب آپ نے بھی بھائی کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا؟ خان بابا کی سرد آواز پر نور کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے انہیں دیکھ کر ان کے ہاتھ تھامے اور پھر بولی، ایسا بالکل نہیں ہے خان بابا، ہم بس سب ٹھیک کر کے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے تھے۔ لالا سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ نازلی کے گھر والوں کو منا کر پھر نازلی کو یہاں لانا چاہتے تھے۔ وہ جلدی سے حقیقت بتانے لگی۔ تبھی ابھی دروازے سے اندر داخل ہو کر بولی، یہی سچ ہے خان بابا۔ وہ اندر آگی پر داور باہر رہا، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خان بابا کا غصہ دیکھ پاتا۔
اوہ، تو آپ بھی اس بات سے واقف ہیں ہاں؟ خان بابا نے آبی کو دیکھ کر سپاٹ سے انداز میں کہا تو آبی نے ہڑبڑا کر نظریں چکا لی۔ آپ دونوں بھی ہاشم کے ساتھ مل گئی؟ یہ آپ دونوں نے اچھا نہیں کیا۔ خان بابا نور کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ خان بابا، ہمیں کچھ وقت پہلے ہی پتا چلا۔ آپ یقین کریں کہ ہاشم لالا جلد ہی یہاں سب کو بتانے والے تھے۔ ہم سب بس حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور نازلی وہ تو بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے گھر والوں کی طرح یہاں بھی اگر اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ وہ بہت معصوم ہے خان بابا۔ مانتی ہوں کہ لالا نے اچھا نہیں کیا، پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ وہ نازلی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں، اور وہ بھی لالا سے محبت کرنے لگی ہے۔ پلیز سب کچھ ٹھیک کر دیں خان بابا۔ اب اگر آپ مان گے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آپ لوگ نازلی کے ساتھ برا مت کریے گا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے آپ لوگوں کی محبت کے رنگ دیکھے ہیں۔ اب اس کی جھولی میں نفرت مت ڈالیے گا، ورنہ وہ سہ نہیں پائے گی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ اس گھر کے لیے بیسٹ ہوگی۔ وہ مجھ سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھے گی۔ وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ آپ پلیز اسے قبول کر لیں۔ وہ بہت اچھی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں نا اس کو۔ نور ایک ہی سانس میں نازلی کے بارے میں بولتی گئی، اس وقت تک کہ جب تک اس کی آواز بند نہ ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس لڑکی نے آپ کو بھی اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے۔ خان بابا نے بیٹی کے جھکے سر کو دیکھا۔ آپ کو بھی تو جکڑا تھا نا؟ کہ آپ کی دوستی اتنی کچی تھی کہ اس ایک بات سے ٹوٹ گئی؟ نور نم آواز میں اپنے باپ سے بولی۔ پر نازلی کا نام جاننے کے بعد ہم نے تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ پر خان بابا، آپ نے اس کے حق میں بھی تو کچھ بھی نہیں کہا نا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں بیٹا جی؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں؟ انہوں نے سوالی انداز میں پوچھا تو نور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بولی، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بیٹا جی، ہمیں نازلی تبھی اچھی لگی تھی جب ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں کہاں ملی تھی؟ وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا شوہر یعنی کہ ہمارا نالائق بیٹا۔ وہ یہ کہہ کر مدھم سا مسکرائے تو وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ نازلی کا نام سن کر خان بابا نرم پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی واقعی کوئی جادوگر تھی، ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ نور دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ نازلی کے نام پر خان بابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ انہیں پہلے ہی سب کچھ سچ بتا دیتی۔ قسمت نے بھی کہاں سے کہاں دھاگے جوڑ کر ہم سب کو ایک ہی ڈور سے باندھ دیا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بولے تھے۔ نور نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر بولی، کیا آپ نے لالا کو معاف کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے بس اپنی دوست کو قبول کیا ہے اپنی بہو کی صورت میں، پر آپ کے لالا کو ہم اپنی اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ انہیں خوب ستا کر پھر معاف کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولے اور آبی اور نور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ خان بابا، آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ بہت اچھے دوست ہیں۔ آبی نے مزے سے کہا تو وہ بولے، بالکل، ہم آپ دونوں سے کم تھوڑے ہیں۔ انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا۔ تبھی داور اندر کا ماحول ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر دروازے سے سر نکال کر بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی آ جائیں محترم، آپ کی کمی تھی۔ خان بابا نے اسے پاس بلایا تو وہ بھی تیزی سے آ کر آبی اور نور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہ آپ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہیں؟ ان کے پوچھنے پر داور نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں خان بابا، مجھے تو آپ کے ساتھ ہی اس سچ کا پتہ چلا ہے، اور میں بھی اتنا ہی شوق تھا جتنے آپ ہیں۔ میں ان کے راز میں شامل نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے بتانے لگا کہ کہیں اسے ان کا ساتھی سمجھ کر اس کی کان کھچائی نہ ہو۔ اچھا صحیح۔ خان بابا مسکرا کر اسے دیکھنے لگے اور پھر سامنے خاموش بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر جان نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس ایک لڑکی نے ان سب کو آپس میں باندھ دیا تھا۔ وہ تو ان کے گھر میں بہار بن کر اتری تھی۔ جان پرسکون انداز میں مسکرا کر بولی، جی ہاں، انہوں نے اپنے دل کی بات خان بابا سے کی تھی کہ انہیں نازلی ہاشم کے لیے پسند ہے۔ پہلے تو وہ سخت خفا ہوئے کہ انہوں نے ایسا سوچا بھی کیوں۔ وہ تو اب بھی یہی چاہتے تھے کہ آبی اور ہاشم کی شادی ہوتی، پر جان کے سمجھانے پر وہ آبی اور ہاشم کی شادی کو ذہن سے نکال گئے تھے۔ پر وہ اپنی معصوم دوست کو اپنے نالائق بیٹے کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پر تب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا تو پہلے ہی ان کی دوست کو اپنی دلہن بنا چکا ہے۔ خان بابا کو قسمت کے اس کھیل پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔
وہ نور کی شادی میں نازلی کو ہاشم کی نظروں سے بچاتے رہے تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نازلی کے لیے محبت دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنی دوست کو بچانے کے چکر میں رہے اور ان کا نالائق بیٹا معصوم بنا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اسے سیدھا تو انہوں نے کرنا تھا، ایسے تھوڑی چھوڑیں گے۔ اسے خوب سارا ستا کر پھر ماننا تھا انہوں نے۔ خان بابا اپنی سوچوں سے چونکے اور پھر نور اور آبی سے ان کی داستان سننے لگے کہ سارا سچ کیا ہے اور ان دونوں کو ہاشم اور نازلی کی شادی کا کب معلوم ہوا۔ وہ سبھی ہاشم اور نازلی کی باتوں میں لگے تھے اور شہریار نہ محسوس انداز میں اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ نور نے اسے جاتے دیکھا تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ باقی سب لوگ ٹھیک ہو گئے تھے پر شہریار کا موڈ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ تابین بہت سارا رو لینے کے بعد بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور امتل افندی اندر داخل ہوئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ چل کر بیڈ تک آئی، انہیں دیکھ کر تابین اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی بیٹا؟ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی اجڑی حالت دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کر سکتی تھی پر وہ اندر سے وہ جو ٹوٹ کر بکھری تھی وہ سب کچھ شاید کبھی ٹھیک نہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے بیٹی کو دیکھ کر پوچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ اب اور کیا ہونا ہے ماما، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ سبھی تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر جھانک کر کون دیکھ سکتا ہے کہ کسی کو معلوم ہو کہ کوئی کتنا ٹوٹا ہوا ہے؟ دنیا والے تو صرف ظاہری حالت دیکھتے ہیں، دل کا حال تو یا بندہ جانتا ہے یا پھر اس کا خدا۔ ہمتل افندی نے اس کی بات سن کر اس کا گال تھپکا اور پھر کچھ بولنے کے لیے اپنے لفظ تلاش کرنے لگی۔ تابی نے کہا، آپ کچھ کہنے آئی تھی کیا؟ ہاں، مجھے اصل میں تم سے ایک بات کرنی تھی۔ لالا نے آج پھر مجھ سے بات کی، وہ ضد پر اڑے ہیں کہ انہیں جمال کے لیے تمہارا ہاتھ چاہیے۔ میں انہیں صاف انکار نہ کر سکی، بٹ یو ڈونٹ وری، میں انہیں کسی طرح سمجھا لوں گی۔ انہیں لگا تھا کہ پچھلی بار کی طرح تابین پھر بھڑک جائے گی، پر اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ 2 دن پہلے جب انہوں نے بابا صاحب کی خواہش اس کے سامنے رکھی تو تابین کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا، پر ابھی وہ بالکل خاموش تھی۔ پھر اس نے ماں کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماما مجھے منظور ہے۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمتل افندی کو تو اپنے کانوں پر یقین آیا تھا۔ ماما آپ بابا صاحب کو ہاں کہہ دیں اور منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ لے لیں، جتنی مرضی جلدی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ہمتل افندی حیران اور پریشان اس کو دیکھنے لگی۔ اور ہاشم، اس کا کیا بیٹا؟ وہ میری قسمت میں نہیں ماما، بہت دیر سے مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، پر بیٹی ہاشم؟ نہیں ماما، کوئی پرور نہیں، میں بہت سراب کے پیچھے بھاگ چکی ہوں اور اب حقیقت کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ کہ آپ اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی؟ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی اس کے دل کا حال جانتا کہ وہ یہ قدم بھی اس ظالم شخص کی محبت میں اٹھا رہی تھی۔ اس نے تابین سے اتنی سی خوشی مانگی تھی تو وہ کیوں نہ دیتی اسے یہ خوشی؟ اس کا وجود تو کل بھی فنا تھا اور آج بھی فنا ہے، پھر خود کو اس شخص پر وہ کیوں قربان نہ کر دیتی؟ اس ایک شخص کی محبت ہی تو اس کی زندگی تھی، پھر اس شخص کی خوشی کے لیے وہ کیوں خود کو وار نہ دیتی؟ ارے کیوں نہیں میری جان، میری بیٹی خوش رہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ ہمتل افندی نے خوشی سے تابین کو گلے لگایا۔ ماں کے سینے سے لگ کر اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی جسے اس نے پیچھے دھکیلا۔ آپ بابا جان سے بات کر کے بابا صاحب کو جواب دے دیں ماما۔ ان سے الگ ہو کر اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بولی، اوکے مائی لولی ڈاٹر۔ وہ چلی گئی تو تابین بیڈ پر گرنے کے انداز میں چت لیٹ گئی۔ اس کی نظریں چھت کو گھور رہی تھی اور آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ صرف ہاشم نے ہی سچی محبت نہیں کی بلکہ اس کی محبت بھی سچی تھی۔ ہاشم نے نازلی کی محبت میں اپنے دل کا سودا کیا تو اس نے بھی ہاشم کی محبت میں اپنا آپ وار دیا۔ آج دل پر قیامت گزر رہی تھی، اس کا جسم ٹوٹ کر بکھر رہا تھا پر دل کے کسی کونے میں محبت کو نبھا لینے کا سکون بھی تھا۔ آج اس کی خود غرض تابین کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ ہاشم کی محبت کو مٹا نہیں سکتی تھی، پر اب وہ اسے پانے کی جستجو نہیں کرے گی اور اس کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ اس کی محبت کو اب صرف اپنے دل کی 4 دیواری میں محفوظ رکھے گی، اسے دنیا کے سامنے نہیں آنے دے گی۔ اس نے جمال آغا کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ ہاشم نہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی ہوتا اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جمال آغا کی کرتوتوں سے واقف تھی پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس ہاشم کی بات کا مان رکھنا تھا۔ اسے ہاشم کو اپنی محبت کے سچے ہونے کا یقین دلانا تھا کہ دیکھو، صرف تم ہی سچی محبت نہیں کر سکتے، میری محبت بھی سچائی لیے ہوئے ہے۔
دیکھو کہ تمہارے ایک بار کہنے پر تمہاری خوشی کے لیے میں نے تم پر خود کو وار دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ہاشم سے بات کر رہی تھی۔ وہ سوچتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے پانی نکل کر اس کی نفرت، اس کا جنون، اس کی ساری خود غرضی کو مٹاتا جا رہا تھا۔